صبح کی ہلکی دھند جو اب تک جنگل کی شاخوں میں لپٹی ہوئی تھی، مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ خاموش فضاؤں میں رس گھول رہی تھی۔ وہیں درختوں کے درمیان دور کہیں آہٹ ہوئی، بھاری قدموں کی چاپ، اور پھر آہستہ آہستہ درختوں کے بیچ سے وہ نکلتا دکھائی دیا۔ 6 فٹ لمبا قد، چوڑا سینہ اور سیاہ شمعی قمیص شلوار میں ملبوس، وہ خوب روح اور دلکش نوجوان جس نے اپنی قمیص کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ آستینیں فولڈ ہونے کی باعث بازوؤں کی پھولی رگیں صاف نمایاں تھیں۔ اس کے بھورے گھنے بال جو ہلکی ہوا سے بکھرنے کے باعث ماتھے پر گرے ہوئے تھے، اور گہری شہد رنگ آنکھیں جو ایک شکاری کی طرح اپنے شکار پر جمی ہوئی تھیں۔ دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے بندوق تھامے وہ اس جنگ وقت جنگل کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لمحے بھر کو رکا، زمین پر لگے تازہ نشانات دیکھتے ہوئے مدھم سا مسکرایا۔ نشانات کسی جانور کے پاؤں کے تھے۔ پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ میں موجود بندوق سے نشانہ باندھا۔ فضا میں گولی چلنے کی ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ گولی کی گونج کے ساتھ ہی دور کھڑا ہرن ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ کبیر نے دھیرے سے بندوق نیچے کی، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، بس وہی روبدار نظر جیسے یہ شکار اس کے لیے عام سی بات ہو۔ اس کے ساتھ موجود گارڈ جو ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ موجود رہتا، پرجوش آواز میں بولا، سردار، کیا کمال کا نشانہ ہے تھا۔ کبیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اٹھا لی، وہ مسکراہٹ جو کم ہی لوگوں کو دیکھنے کے لیے نصیب ہوتی تھی، اور دھیمی مگر روبدار آواز میں مخاطب ہوا، کمال؟ سوالیہ نظروں سے مڑ کر گارڈ کو دیکھتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھائی اور اپنی بات مکمل کی، میرا نشانہ کبھی نہیں چکتا امجد، نہ یہاں نہ زندگی میں، کیونکہ جیتنا میری فطرت میں شامل ہے۔ وہ پلٹا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے ہمدانی حویلی کے ملازم اس کے شکار کو سمیٹنے لگے۔ سورج اب پوری طرح نکل آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کبیر ہمدانی حویلی میں پہنچا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی لاؤنج میں موجود قاسم علی ہمدانی، جو اس وقت سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، شانوں پر سفید شال ڈالے شان سے بیٹھے تھے، کبیر کو دیکھ خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ آ گیا میرا شیر۔ کبیر فوراً آگے بڑھا اور احترام سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے ان کے گلے جا لگا۔ داجی۔ قاسم علی ہمدانی نے فخر سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ جیتے رہو میرے شیر، صحیح وقت پر آئے ہو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جاؤ فریش ہو لو، آج گاؤں کے سامنے تمہیں اپنا جانشین اور اس گاؤں کا نیا سردار کا اعلان کرنا ہے۔ کبیر نے داجی کی بات پر حامی میں سر ہلایا۔ ہمدانی حویلی کے پورچ میں موجود اسفند ہمدانی، قیس ہمدانی کا دوسرا بیٹا اور کبیر ہمدانی کا چھوٹا بھائی، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تیار ہو کر حویلی کی کار پورچ میں کھڑا سب کا منتظر تھا۔ جب اچانک سے اسے اپنے کندھے پر کسی کی نرم و نازک ہاتھوں کی تھپتھپاہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر جب دیکھا تو سامنے تائشہ کھڑی تھی، گہری بادامی سیاہ آنکھوں میں معصومیت لیے وہ اسفند کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تائشہ کو دیکھ اسفند کے چہرے کے تاثرات فوراً نرمی میں تبدیل ہوئے۔ تائشہ کو دیکھتے ہی اسفند نے آئیبرو اٹھاتے ہوئے اپنے مضبوط قدم اس کی جانب بڑھائے اور صرف 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اپنی گہری سرمئی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں سے ملائیں۔ شہادت کی انگلی سے تائشہ کے رخسار پر آتی اس کے گھنے بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی، جی تاشی۔ تاشی نے بغیر سوچے سمجھے ایک زوردار پنچ اسفند کے بازو پر دے مارا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے بازو تھاما اور ترچھی نظروں سے تائشہ کو دیکھا، جو آنکھوں میں تیش لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ تائشہ نے تو اپنی پوری طاقت سے پنچ مارا تھا،
لیکن اسفند کے مضبوط بازو پر تائشہ کا پنج بالکل بے ضرر محسوس ہوا۔ کیا کہا تھا آپ نے ہمیں؟ تاشی بے فکر رہو، تمہاری پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمدانی حویلی میں ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اسفند صاحب، صرف 4 مہینے رہ گئے ہیں ہماری تعلیم مکمل ہونے میں، اور آپ؟ تائشہ جو اب تک بغیر سانس لیے غصے سے بول رہی تھی، اب آنکھوں میں نمی لیے بھیگے لہجے میں بولی، آپ نے اب تک داجی سے یا حویلی کے کسی فرد سے اس بارے میں بات تک نہیں کی۔ تاشی، اسفند نے اپنی جیب سے سفید رومال نکالا اور تائشہ کی آنکھوں سے نمی صاف کی۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا آپ سے کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسفند کا لہجہ نہایت ہی پرسکون اور نرم تھا، جبکہ اسفند اس لہجے کا عادی ہرگز نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی غصے کا تیز تھا اور نرمی سے بات کرنا یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن تائشہ کے آگے وہ ہمیشہ ہی نرم پڑ جاتا تھا۔ تو پھر کیا کریں ہم؟ آپ بتائیں۔ ہماری تعلیم مکمل ہوتے ہی موریا ہماری شادی کر دیں گے، اور آپ بس خاموش رہ کر ہمارا اور اپنی محبت کا تماشا دیکھیے گا۔ اسفند نے ایک جھٹکے سے تائشہ کا بالوں پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسفند کی اچانک اس حرکت پر تائشہ خود کو نہ سنبھال پائی اور اس کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ تائشہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسفند ہمدانی اپنے وعدوں کو پورا کرنا بخوبی جانتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کوئی ہم سے ہماری چیز چھینے۔ پھر آپ تو اسفند کی محبت ہیں، بے فکر رہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور آپ سے تو ہرگز نہیں۔ آپ کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی میں داجی سے بات کر لوں گا، پکا؟ عائشہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ اسفند مدھم سا مسکرایا اور عائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پکا؟ پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اپنا سر جھکا کر عائشہ کی ہتھیلی کے اوپر کرتے ہوئے بوسہ دیا۔ عائشہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، جیسے اسفند کی اس حرکت پر اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ فضا میں اسفند کا زوردار قہقہ گونجا اور عائشہ شرم سے نظریں جھکاتی ہوئی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے میران ہمدانی حویلی کے لاؤنج سے نکلتا ہوا مین گیٹ پر پہنچا۔ آج سفید شلوار قمیض جس میں وہ قدرے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ داجی کا سخت حکم تھا کہ سب وقت پر دیوان خانے پہنچ جائے، جہاں داجی آج کبیر کے سردار بننے کا اعلان کرنے والے تھے، اور ہمیشہ کی طرح میران آج بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ گھر کے تمام مرد دیوان خانے پہنچ چکے تھے۔ میران ہاتھوں میں سلور گھڑی باندھتے ہوئے تیزی سے جا رہا تھا، جب سامنے سے آتا نازک وجود اچانک اس سے آ ٹکرایا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جب میران نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے سفید قمیض پر نظر ڈالی تو قمیض کی حالت دیکھتے ہی اس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ قمیض مکمل طور پر خراب ہو چکی تھی، جگہ جگہ چائے کے دھبے پڑ چکے تھے، جبکہ زمین پر گری پریشے جو میران سے ٹکرا کر اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر چکی تھی، وہ اب بھی زمین پر ہی گری تھی۔ آسمانی بلو سوٹ جو اب مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا، دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ غصے کے معاملے میں وہ اپنے دونوں لالا کبیر اور اسفند پر گئی تھی۔ غصے کی تیز اور شرارتی طبیعت کی مالکن۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے آپ؟ میرا اتنا پیارا سوٹ آپ کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ چائے کا داغ اتنی آسانی سے جائے گا بھی نہیں۔ میں دیکھ کر چلتا۔ چلو، میں تو جلدی میں تھا، تم اندھی تھی جو منہ اٹھائے بغیر دیکھے اندر آ رہی تھی۔ میران نے غصے سے اسے ڈانٹنا چاہا۔ غصہ کسے دکھا رہے ہیں آپ؟ ایک تو غلطی آپ کی، میری چائے ضائع ہو گئی، سوٹ خراب کر دیا، اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ نہیں، وہ تو تمہیں آنی چاہیے، لیکن نہیں، تمہیں کیسے آئے گی؟ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ آئے گی کیسے؟ اس سے پہلے پری کچھ کہتی، میران نے ایک بار پھر اپنی حالت دیکھی۔ ارے یار، آج تو داجی کے غصے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، داجی کو بھی تو پتہ چلے آپ کتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ صحیح ہوا۔ پریشے، آخری بار وارن کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ میرے اچھے کاموں میں ٹانگ اڑا کر میرے کام خراب کرنا چھوڑ دو، ورنہ
میران نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے تنبیہ کرنے کی کوشش کی، پر ریشے نے اس کی انگلی پکڑتے ہوئے آگے سے اسے ہی وارن کر دیا، یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں، کبیر لالا کو بتا دیا نا تو پھر پتہ چلے گا۔ میران نے چیختے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ دور ہٹو چڑیل کہیں کی۔ میران تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑا، وہ کسی صورت آج داجی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پریشے وہ وہیں غصے سے کھڑی میران کو جاتا دیکھتی رہی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے بیچارہ میران لیٹ ہو گیا، لیکن میران کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ میران قیس ہمدانی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور پریشے فیاض ہمدانی کی چھوٹی بیٹی۔ پریشے اور تائشہ دونوں ہی فیاض ہمدانی کی بیٹیاں تھیں، جبکہ کبیر، اسفند اور میران قیس ہمدانی کے بیٹے تھے۔ قاسم علی ہمدانی جو اس وقت گاؤں کے سردار تھے، اپنے بڑے بیٹے قیس ہمدانی اور چھوٹے بیٹے فیاض ہمدانی کے ساتھ حویلی دیوان خانے پہنچ چکے تھے۔ وہاں گاؤں کے تمام مرد موجود تھے، اسفند اور کبیر بھی وہیں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ داجی مکمل طور پر اپنی بات کا آغاز کرتے، عین اسی وقت میران تیز قدموں کے ساتھ دیوان میں داخل ہوا۔ داجی کی سخت غصے سے بھری نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے میران خاموشی سے اسفند کے پیچھے جا کھڑا ہوا، جیسے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنا چاہ رہا ہو۔ دیوان میں موجود تمام مرد، بزرگ، نوجوان بے قراری سے بیٹھے داجی کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ قاسم علی ہمدانی نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کو زمین پر مارا اور اپنی کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے شان سے اپنی سفید پگڑی کو ٹھیک کیا۔ کرسی کے ارد گرد ہمدانی خاندان کے تمام مرد ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور داجی کے سیدھے ہاتھ کی طرف کبیر ہمدانی اپنی شانوں کو شان سے سیدھا کیے داجی کے ادب میں ہاتھ باندھے احترام سے کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد پورے دیوان خانے میں داجی کی روبدار آواز گونجی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنا کیے گئے فیصلے سے تمام گاؤں والوں اور ہمدانی خاندان کے ہر فرد کو آگاہ کریں۔ برسوں سے ہم گاؤں کے سردار ہیں، گاؤں کے لوگوں کے مسئلے، تمام مسائل آپ لوگ ہمارے پاس لاتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ انصاف والے فیصلے کر کے آپ سب کے مسائل حل کیے ہیں۔ اصولاً تو ہمارے بعد ہمارے دونوں بیٹے قیس اور فیاض کو اس گاؤں کی ذمہ داری ملنی چاہیے تھی، لیکن 20 سال پہلے جب ہم نے قیس کو گاؤں کی سب سے اہم زمین کی ذمہ داری دی اور وہ ذمہ داری قیس نے درست طریقے سے نہ نبھائی، تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہم ہی نبھائیں گے۔ یہ بات گاؤں کا ہر فرد جانتا تھا کہ وہ زمین گاؤں کے لوگوں کے لیے کتنی ضروری تھی، جو قیس کی بے وقوفی کی وجہ سے آج دو گاؤں کے درمیان دشمنی کی جڑ بن کر رہ گئی ہے۔ وہ زمین ہمارے بابا کی امانت تھی، جس سے اپنے تعلقات نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ختم کرنے پڑے، صرف اور صرف گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے۔ اس وقت ہم مزید ریزی نہیں چاہتے تھے، اور آج بھی ہم صرف اپنے لوگوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ کئی سالوں سے آپ سب ہمیں قاسم علی ہمدانی کو بطور گاؤں کا سردار دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے کیے ہر فیصلے پر آپ سب نے نہ صرف اپنی رضامندی کا اظہار کیا بلکہ کھلے دل سے ہمارا ساتھ بھی دیا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آج سے ہماری جگہ ہمارا شیر ہمدانی خاندان کا سب سے بڑا پودا کبیر ہمدانی سنبھالے۔ داجی نے ایک نظر گاؤں والوں کے تاثرات دیکھے۔ لوگوں کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ سب ان کے فیصلے سے خوش ہیں۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھ داجی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ آج سے اس گاؤں کا اور ہمدانی خاندان کا سردار ہم کبیر ہمدانی ہیں۔ آج سے کبیر کے ہر فیصلوں کی تابعداری کرنا تمام گاؤں والوں اور ہمدانی خاندان کے ہر فرد پر لازم ہوگا۔ داجی نے اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے محبت بھری نظروں سے کبیر کی جانب دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔
اور اسے اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر اپنے سر پر موجود پگڑی کو اتارتے ہوئے کبیر کو پہنا دی۔ گاؤں والوں کو نیا سردار مبارک ہو۔ داجی کی بات مکمل ہوتے ہی کبیر گاؤں والوں سے مخاطب ہوا۔ السلام علیکم، میں کبیر ہمدانی، قاسم علی ہمدانی کا پوتا اور قیس ہمدانی کا بیٹا، آج سب کے سامنے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ آج سے اس گاؤں کے لوگوں اور ہمدانی خاندان کے ہر فرد کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ انصاف کروں گا، گاؤں میں موجود ہر فرد کو انصاف دوں گا اور میری موجودگی میں کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ کبیر نے سنجیدگی سے حلف اٹھاتے ہوئے گاؤں کے تمام لوگوں کو مطمئن کیا۔ آقا جان، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ رئیس آفندی بغیر دستک دیے آقا جان اور بی جان کے کمرے میں غصے سے داخل ہوا۔ کریمی قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، ماتھے پر شکن سجائے اور آنکھوں میں تیش لیے وہ آقا جان کے سامنے موجود تھا۔ آقا جان جو رات کے اس پہر سکون سے بیڈ پر بیٹھے کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، رئیس کی اس حرکت پر انہوں نے آنکھوں پر موجود چشمہ نیچے کیا اور رئیس کو پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر غصے سے دھاڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے رئیس؟ تمیز و تہذیب بھول گئے ہو؟ آقا جان، اس وقت مجھ سے آپ کسی قسم کی تمیز و تہذیب کی بات نہ کریں، میرے سر پر ابھی صرف غصہ سوار ہے۔ آپ ایسے کیسے میری برسوں کی محنت مجھ سے بغیر پوچھے کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ رئیس، آقا جان غصے سے بھری آواز میں چلائے، وہ زمین ہم نے تمہارے نام نہیں کر دی تھی جو آ کر تم ہم سے سوال کر رہے ہو۔ وہ زمین پہلے بھی ہماری تھی اور اب بھی ہماری ہے اور ہم جسے چاہیں اس کی ذمہ داری دیں۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ویسے بھی اس زمین کی ذمہ داری ہم نے کسی غیر کو نہیں بلکہ تمہارے خود کے بیٹے کو دی ہے۔ میرے بیٹے کو؟ ہاں ہاں، بے جان دیکھیں آقا جان کیا کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو؟ ارے آپ نے آریان کے ساتھ ساتھ المیر کو بھی اس زمین کا سانجھ دار بنایا ہے۔ المیر کون ہے؟ المیر عفیفہ کا بیٹا، اسے ہم نے عفیفہ کے منہ پر پالا پوسا، عزت دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے بچوں کا حق بھی اسے دیں۔ جہاں اس کا حق تھا عفیفہ وہ جگہ، وہ لوگ، وہ مقام، سب صرف اپنی انا کے خاطر دوڑ رہے۔ اب میرے بچوں کے حق میں حقدار نہیں بن سکتا۔ آقا جان ایک بات یاد رکھیں، المیر شاہ ہے، وہ آفندی نہیں جو آپ نے اسے بس۔ رئیس ایک اور لفظ نہ سنو، میں تمہاری زبان سے۔ غصے سے تنبیہ دیتے ہوئے آقا جان نے پیٹھ موڑی۔ نہیں آقا جان، آپ سچ سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ زمین میری بدولت اس گاؤں اور آفندی خاندان کی جھولی میں آئی ہے، ورنہ آپ بھی اس زمین کا سچ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر میں اتنی محنت نہ کرتا تو آج بھی آفندی اور ہمدانی خاندان اس زمین سے آدھی آدھی فصل لیتے۔ وہ تو میں تھا جس نے اپنے خاندان اور گاؤں کا بہتری کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ رئیس اپنی بات مکمل کرتا، آقا جان نے اس کی بات کاٹ دی اور کسی اور کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ رئیس آقا جان ابھی مزید کچھ کہتے کہ ان کی نظر دروازے پر کھڑے المیر پر پڑی اور وہ خاموش ہو گئے۔ المیر کو کھڑا دیکھ آقا جان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے المیر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ المیر ادب سے سر حامی میں ہلاتا ہوا ہچکچاہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاں بیٹا، کوئی بات تھی؟ آقا جان نے نرمی سے سوال کیا، جس پر المیر نے حامی بھری۔ المیر کی موجودگی اس وقت رئیس آفندی کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ المیر کو دیکھ تو رئیس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جی آقا جان، وہ ایک اطلاع موصول ہوئی تھی تو سوچا آپ کو فوراً بتا دی جائے تو بہتر ہوگا۔ دراصل آقا جان، پڑوس گاؤں میں آج قاسم علی شاہ نے باقاعدہ طور پر کبیر ہمدانی کو گاؤں اور ہمدانی خاندان کا سردار منتخب کر دیا ہے۔ المیر کی بات سن کر رئیس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ لیں، سن لیں، اور ان حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ المیر اور آریان اس زمین کو سنبھالیں؟ آقا جان، اب یہ ان دونوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کبیر ہے، قاسم علی سے کئی ہاتھ آگے ہے۔ وہ ان دونوں سے زمین لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
بہتر ہوگا آپ وہ زمین فی الحال میرے حوالے ہی رہنے دیں، ورنہ زمین کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہونا پڑے گا۔ رئیس نے اپنی بات مکمل کر ترچھی نظروں سے المیر کو گھورا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ایک مانو شخصیت شانوں پر شال ڈالے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے کھڑی تھی۔ باس، ہمیں ایک عورت ملی ہے جو افندی حویلی میں بطور ملازمہ جانے کو تیار ہے۔ پیچھے سے آتے اس کے رائٹ ہینڈ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے رائٹ ہینڈ کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت کا چہرے نیم دراز روشنی میں صاف واضح تھا۔ وہ اس عورت کو اور اپنے رائٹ ہینڈ کو صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ خود اندھیرے والی جگہ پر کھڑا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دکھ رہا تھا تو صرف اس کی مضبوط قداور شخصیت اور کندھوں پر ڈالی شال۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، باقی کی تفصیل میں سمجھا دوں گا۔ روبدار آواز میں اس نے اپنے رائٹ ہینڈ کو کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ رائٹ ہینڈ کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ اس شخص نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور اس وقت صرف اس ہی شخص کی روبدار بھاری آواز سامنے کھڑی عورت کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دیکھیں محترمہ، مجھے میرے کام میں کسی قسم کی کوئی غلطی برداشت نہیں ہے۔ بے فکر رہیں صاحب، میں آپ سے پیسے لوں گی تو اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفا نبھاؤں گی۔ اچھی بات ہے۔ آفندی خاندان کو جانتی ہیں آپ؟ صاحب، پوری زندگی اسی گاؤں میں گزاری ہے، بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ رئیس آفندی نے بہت برا کیا ہے میرے شوہر کے ساتھ۔ اسی لیے ہم نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ خود برا ہوتا ہے وہ دوسروں کا درد بآسانی سمجھتے ہیں۔ لیکن صاحب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ کچھ نہیں۔ دونوں کے درمیان موجود میز پر اس نے ایک تصویر رکھ دی۔ انہیں جانتی ہو؟ جی صاحب، یہ تو منت آفندی ہیں، رئیس آفندی کی بیٹی۔ صحیح، اس کام کے لیے تم ایک اچھی کھلاڑی ثابت ہوگی۔ لیکن صاحب، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں کسی بھی طرح اس ملازمہ کے طور پر آفندی حویلی میں داخل ہونا ہے۔ اور تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا، ان کے بارے میں پل پل کی خبر مجھ تک پہنچانی ہے۔ پھر اس شخص نے ایک چھوٹا موبائل میز پر رکھا۔ یہ موبائل تم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گی اور کچھ بھی ہو تو فوراً اطلاع دو گی، سمجھی؟ جی ٹھیک صاحب، اور پکڑی گئی تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس کام میں تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ صحیح۔ صاحب، کچھ پوچھ سکتے ہوں؟ ہاں پوچھو۔ یہ بچی دیکھنے میں تو معصوم ہے، کیا اس نے آپ کا کچھ برا کیا ہے؟ وہ کیا ہے نا صاحب، بچیوں کے معاملے میں میرا دل تھوڑا کمزور ہے۔ بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، پھر چاہے اپنی ہو یا دشمن کی۔ آپ اس بچی کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ یہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ابھی صرف اتنا سمجھو کہ یہ سب ہم کسی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور بے فکر رہو، اس کام کے بدلے میں تمہیں منہ مانگے پیسے بھی دوں گا، اور کام مکمل ہونے کے بعد تمہارے رہنے کا انتظام کروا دوں گا۔ شکریہ صاحب، شکریہ۔ اب تم جا سکتی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بائے بائے۔